سائم جو کہ یونیورسٹی کا سب سے ہوشیار لڑکا تھا، دیکھنے میں بھی ٹھیک ٹھاک تھا، ایک ہاتھ میں کتابیں پکڑے دوسرے ہاتھ میں بائک کی چین گھماتا کلاس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تبھی سامنے سے آتی لڑکی سے ٹکرا گیا۔ دیکھ کر نہیں چل سکتے تم؟ میری ساری کتابیں گرا دیں۔ وہ لڑکی اپنا سر مسلتی ہوئی نیچے بیٹھی اور کتابیں اٹھانے لگی۔ سائم اس کا چہرہ دیکھتا اس سے پہلے ہی اس کے کالے گھنے بال اس کے چہرے کا پردہ بنے تھے۔ ہیلو لڑکی، اس میں میری کیا غلطی؟ تم بھی تو دیکھ کر چل سکتی تھی نا؟ چل اب سوری بولو۔ سائم ساری غلطی اس پر ڈالتا بولا تھا۔ تبھی حورین اپنی براؤن آنکھوں میں غصہ لیے اٹھی تھی اور سائم کو گھورنے لگی۔ حورین کو دیکھتے ہی سائم اس میں کھو گیا تھا۔ اس کی جھیل سی آنکھوں میں غصہ اسے اور بھی خوبصورت بنا رہا تھا۔ حورین یونیورسٹی کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، سب لڑکوں کی کرش، لیکن وہ کسی کو بھاؤ نہیں دیتی تھی۔ مغرور سی، اسے اپنا مغرور ہونا پسند تھا۔ وہ باقی لڑکیوں سے کافی الگ تھی۔ جہاں لڑکیاں لڑکوں کے دیکھنے پر خود کو سنوارنے لگتی تھیں، وہاں حورین اپنی نظریں جھکا لیتی تھی۔ ہیلو مسٹر، تم اندھوں کی طرح چلتے آ رہے تھے، میں تو صحیح چل رہی تھی۔ اپنی غلطی ماننے کے بجائے مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہو۔ وہ انگلی سے سائم کو وارن کر رہی تھی۔ سائم جو اس کی خوبصورتی دیکھتا پگھل گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میری غلطی ہے، میں ہی ٹکرایا ہوں تم سے، اس کے لیے سوری۔ وہ حورین سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، معاف کیا۔ حورین اپنا دوپٹہ سر پر درست کرتی آگے بڑھنے لگی، جب سائم نے اس کے آگے اپنا ہاتھ کر کے روک لیا۔ جانے سے پہلے اپنا نام تو بتاتی جاؤ۔ کیوں؟ میرے نام کی تسبیح پڑھنی ہے تم نے؟ حورین ناک سکوڑ کر بولی۔ اگر میں کہوں ہاں تمہارے نام کی تسبیح پڑھنی ہے مجھے، تو بتا دو گی اپنا نام؟ سائم بھی ضد پر اڑ گیا تھا۔ چڑیل نام ہے میرا، وہ غصے سے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ چڑیل؟ کافی جچ رہا ہے یہ نام تم پر۔ سائم نے پیچھے سے اسے آواز لگائی تھی، لیکن وہ رکی نہیں تھی۔ وہ گھر آئی تو اس کے بابا فرید صاحب سامنے بیٹھے تھے۔ السلام علیکم بابا۔ وہ سلام کرتی ان کے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام میرا بیٹا، میں ٹھیک، تم سناؤ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ بہت اچھی چل رہی ہے پڑھائی بابا۔ فرید صاحب ایک سخت مزاج کے مالک تھے۔ انہیں حورین کو یونیورسٹی میں پڑھنا بالکل بھی پسند نہ تھا، لیکن حورین اکلوتی تھی اور ماں بھی نہیں تھی، اس لیے وہ ہمیشہ فرید صاحب کو ایموشنل بلیک میل کر کے منا لیتی۔ اس کی ماں اسے پیدا کرنے والے دن ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ تب سے اسے اس کے بابا نے اکیلے پالا تھا، لیکن اسے کبھی بھی لڑکوں سے بات کرنے کی اجازت نہ تھی، چاہے وہ اس کے کزن ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے کزن اس کے گھر آتے تو فرید صاحب اسے کمرے سے ہی نہ نکلنے دیتے، جب وہ جاتے تب ہی وہ باہر آتی تھی۔ دیکھو بیٹا حورین، یونیورسٹی میں پڑھنا مجھے شروع سے ہی نہیں پسند تھا، لیکن تمہاری ضد کی وجہ سے مجھے تمہاری بات ماننی پڑی، لیکن پھر بھی تم خیال رکھنا۔ مجھے یقین ہے تم پر، لیکن آج کل کا زمانہ ٹھیک نہیں۔ وہ اسے روز کی بات کرتے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ حورین نے پانی کا گلاس اٹھایا اور اپنے بابا کی بات کو سوچنے لگی۔ زین شاہ جو کہ فرید صاحب کے محلے میں ہی رہتا تھا، ایک چھوٹے گھر میں، وہ بہت ہی غریب لڑکا تھا۔ نہ تو کام نہ ہی کچھ اور تھا اس کے پاس، بس ایک اس کا خوش اخلاق رویہ تھا جو سب کو اسے پسند کرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ فرید صاحب کا تو جیسے وہ فیورٹ تھا۔ وہ اس وقت اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا سگریٹ کی کش لے رہا تھا۔ اس کی یہ ایک عادت تھی جسے فرید صاحب نے کبھی پسند نہ کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ان کے سامنے کبھی سگریٹ نہ پیتا تھا۔ تبھی اس کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ پہلے تو اس نے اپنے آس پاس دیکھا اور پھر فون کان سے لگاتا اندر چلا گیا۔ سب ٹھیک ہے نا وہاں؟ ہاں، یہاں کی ٹینشن مت کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ وہ سیریس انداز میں بات کر رہا تھا۔ وہ دراز قد کا مالک، سیاہ آنکھیں جن میں ہر وقت سنجیدگی رہتی تھی، اور اس کے کالے بال ہمیشہ کی طرح اس کے ماتھے پر پڑے تھے، جسے وہ ایک ہاتھ سے پیچھے کر رہا تھا۔ دوسری صبح یونیورسٹی میں سائم ہر طرف حورین کو ڈھونڈ رہا تھا، جو کہ اس کی ہی کلاس فیلو تھی۔ وہ جیسے ہی کلاس میں آیا، اسی وقت اس کی نظر سامنے بیٹھی حورین پر پڑی، جو کتابوں میں منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ لے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ہیلو، کیسی ہو چڑیل؟ تمہاری ہمت کیسی مجھے چڑیل بولنے کی؟ حورین نے خفگی سے کہا۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ تمہارا نام ہے، تو اب میں تمہیں تمہارے نام سے ہی پکار رہا ہوں۔ سائم بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ دیکھو، مجھے تم سے بات نہیں کرنی اور میرے پاس مت آیا کرو، اس نے اسے اپنے ساتھ بیٹھے دیکھ کر کہا۔ دیکھو، میں بہت سیریس ہوں۔ میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے میں خود کو بھول گیا ہوں۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک سانس میں ہی اسے پروپوز کر چکا تھا۔ حورین جو پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، کیسا انسان تھا، ایک ملاقات میں جسے محبت ہو گئی تھی؟ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ نہیں، میں کافی حد تک سیریس ہوں۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟
سائم کی بات سنتے ہی حرین کو جیسے وہ چمبا ہوا تھا۔ تم ہوش میں ہو؟ ابھی تک کیا جانتے ہو میرے بارے میں؟ مجھے کچھ نہیں جاننا، میں بس اتنا چاہتا ہوں تم مجھے مل جاؤ۔ لیکن حرین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا تھا کہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مجھے کچھ وقت چاہیے۔ ٹھیک ہے، تم ایک پورا دن لے لو، لیکن تمہارا فیصلہ میرے حق میں ہونا چاہیے، پلیز۔ سائم نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ حرین جلدی سے اپنا بیگ اٹھاتی کلاس سے باہر نکل گئی۔ سائم گردن پیچھے کر کے مسکرایا تھا۔ حرین جب یونی سے گھر آئی تھی تب سے صرف سائم کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ کیا وہ ہاں کر دے یا پھر یہ غلط ہوگا؟ لیکن اس کا دل اب اس سے سائم کی طرف دھکیل رہا تھا۔ لڑکا اچھا ہے، مجھے پسند ہے، یا پھر میں بھی اسے پہلی ہی نظر میں محبت کرنے لگی ہوں؟ وہ سوچتے ہی شرما گئی۔ دوسرے دن جب وہ یونی گئی تو سائم اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تو چڑیل، تم نے کیا سوچا؟ میرا نام حرین ہے۔ کافی پیارا نام ہے، سائم نے تعریف کی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے اقرار پر اس کا اپنا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ تم نے ہاں کر دی؟ میں تمہیں بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں۔ میں کل ہی اپنے ماما بابا کو لے کر تمہارے گھر رشتہ مانگنے آ جاتا ہوں۔ تم اپنے گھر کا ایڈریس بتاؤ۔ حرین نے بھی خوشی خوشی سے اپنے گھر کا ایڈریس دے دیا، لیکن اصل کام تو اسے اپنے بابا کو منانا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد حرین فرید صاحب کے کمرے میں آ گئی تھی۔ کیا ہوا حرین، کچھ بات کرنی ہے کیا؟ جی بابا، وہ مجھے یونی میں ایک لڑکا پسند آ گیا ہے جس سے میں محبت کرنے لگی ہوں۔ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ کل ہمارے گھر میرا رشتہ مانگنے آنا چاہتا ہے۔ حرین نے انگلیاں مروڑتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ اگلے ہی لمحے فرید صاحب نے ایک زوردار تھپڑ حرین کے خوبصورت گال پر جڑ دیا تھا، جس کی گونج پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ بابا، حرین کے آنسو بہنے لگے تھے۔ تم یونیورسٹی یہ کام کرنے جاتی ہو؟ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ مجھے یہ سب پسند نہیں۔ وہ ایک دم سے اٹھے اور حرین کے بازوں کو اور زور سے پکڑ کر بولے، تم نے آج میرا یقین توڑا ہے۔ بابا نہیں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، صرف اپنی پسند سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، جس کی اجازت ہمارا اسلام بھی دیتا ہے۔ زبان لڑا رہی ہو؟ فرید صاحب نے اس کے بازوں پر زور بڑھا دیا۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اس لڑکے کو بھول جاؤ، اور کل سے تمہارا یونیورسٹی جانا بھی بند، اور تمہارا فون بھی اب تمہیں نہیں ملے گا۔ وہ اسے دھکا دیتے ہوئے بولے تھے۔ نہیں بابا، پلیز، میں صرف اس سے شادی کروں گی۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ نہیں، تم جاؤ۔ ان کا لہجہ سرد سے سرد تھا۔ بابا پلیز۔ حرین نے بہت منتیں کر کے فرید صاحب کو راضی کر لیا تھا، اور آج لڑکی کو دیکھ کر فرید صاحب کافی حد تک مطمئن نظر آتے تھے۔ ٹھیک 2 دن بعد حرین کی شادی رکھ دی گئی تھی۔ 2 دن بعد حرین دلہن بن کر کافی حسین لگ رہی تھی۔ تقریباً سب مہمان آ چکے تھے، جن میں سے ایک زین شاہ بھی تھا جو فرید صاحب کی کام میں مدد کروا رہا تھا۔ اس نے آج سفید کلر کا کرتا پہنے، بال اوپر کی طرف سیٹ کیے کافی وجیح لگ رہا تھا۔ بہت دیر ہو چکی ہے لیکن ابھی تک بارات کیوں نہیں آئی؟ فرید صاحب جو بار دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ فکر نہ کریں، آ جائے گی بارات، زین شاہ نے انہیں تسلی دی۔ حرین نے بھی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تھا، لیکن ابھی تک بارات نہ آنے کا سوچ کر اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ تبھی ایک لڑکا اپنے ہاتھ میں خط لیے آیا تھا، اور وہ فرید صاحب کو دے کر جا چکا تھا۔ حرین نے بھی اب ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا لکھا ہے بابا؟ فرید صاحب جو خط پڑھتے ہی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ حرین نے ان کے ہاتھ سے خط لے کر پڑھنا شروع کیا۔ حرین، تمہیں کیا لگا میں اتنا بے وقوف ہوں کہ ایک دن میں ہی تم سے محبت کر لوں گا اور پھر شادی بھی کروں گا؟ میں سائم ایوب ہوں، جس نے تمہیں اپنی محبت کے چکر میں پھنسایا تاکہ اپنی انسلٹ کا بدلہ لے سکوں، اور تم اتنی بے وقوف نکلی کہ میرے ایک میٹھے جھوٹ سے پگھل گئیں۔ تم بارات کا انتظار مت کرنا، مجھے صرف تم سے اپنی انسلٹ کا بدلہ لینا تھا جو آج میں نے لے لیا۔ سائم ایوب۔ حرین کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ وہ جو خود کو اتنا سمجھدار سمجھتی تھی، وہ ایک لڑکے کے جال میں پھنس کر بے وقوف بن چکی تھی۔ اس کے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ پلیز، میں آپ کی بات نہیں مان سکتی۔ یونیورسٹی میں اس کے ساتھ ایک لڑکے نے محبت کا کھیل رچایا۔ بارات نہ آنے پر پتہ چلا وہ اسے بے وقوف بنا گیا۔ جو باپ سے لڑ کر یہ شادی کر رہی تھی بالکل ٹوٹ گئی۔ باپ کو دل کا درد اٹھا۔ مرنے سے پہلے وہ اسے اپنے ہی پڑوسی زین شاہ، جو ان کی بہت عزت کرتا تھا، اسے مجبور کیا۔ وہ اکیلا بے روزگار تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا وہ ایک ایجنٹ تھا جو مشن پر تھا۔ بیٹا، میری لاش رکھ لو۔ لیکن انکل، آپ جانتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ زین شاہ نے انہیں سمجھانا چاہا۔ تم شادی کر لو۔ حرین کا باپ اس کے آگے جھکا۔ مجبوراً اسے راضی ہونا پڑا۔ وہ اسے نکاح کر کے اپنے عام سے گھر میں لے آیا تھا۔ حرین کو نہ تو کچھ سمجھ آ رہا تھا، نہ ہی وہ اس وقت کچھ سمجھنے کے قابل تھی۔ تم یہاں بیٹھو، میں انکل کو ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں۔
شازیہ آنٹی تمہارے ساتھ ہی رہیں گی جب تک میں نہ آ جاؤں۔ زین شاہ اسے اپنے کمرے میں شازیہ آنٹی جو کہ اس کی پڑوسن تھی اس کے ساتھ چھوڑ کر خود فرید صاحب کو ہاسپٹل لے گیا، جہاں جا کر پتہ چلا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، جس کے لیے فوراً ہی سرجری کرنی ہوگی۔ اور پھر زین کے سائن کے بعد ڈاکٹروں نے سرجری شروع کر دی تھی۔ سائن زین شاہ نے یہ نام دہرایا تھا اور اپنی جیب سے موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ مقابل نے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ میرا ایک کام کرو، میں ایک نام دے رہا ہوں تمہیں، مجھے وہ لڑکا اپنے سارے بایو ڈیٹا کے ساتھ چاہیے۔ سائم ایوب نام ہے اس کا۔ زین نے آنکھوں میں غصہ لیے کہا تھا۔ جی باس، ہو جائے گا آپ کا کام، لیکن اب آپ بھی اپنا کام جلدی کر لیں، ہمیں آپ کے بغیر مزہ نہیں آتا، مقابل نے کہا۔ ٹھیک ہے۔ زین نے اتنا کہہ کر فون بند کر دیا۔ صبح کے وقت جب حرین کی آنکھ کھلی تو اسے ہوش آیا تھا۔ ہر چیز اب اسے سمجھ میں آنے لگی تھی کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہو چکا تھا۔ وہ رونے لگی تھی اور اسی وقت زین شاہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ کمرہ بہت ہی چھوٹا تھا، جس میں ایک بیڈ اور ایک چھوٹا سا کبرڈ رکھا ہوا تھا۔ زین حرین کو نظر انداز کرتا کبرڈ کی جانب بڑھا اور اس میں سے ایک بلیک کلر کی شلوار قمیض لیتا کمرے سے نکل گیا۔ حرین بھی اٹھ کر باہر آ گئی اور اپنے گھر جانے لگی۔ جیسے ہی اس نے اپنے گھر قدم رکھا تھا، سامنے بیٹھے فرید صاحب نے منہ پھیر لیا۔ وہیں رک جاؤ، اس گھر کے دروازے اب تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ لیکن بابا، میں نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، جاؤ تم اب، زین کا گھر ہی تمہارا گھر ہے۔ ان کا لہجہ کاٹ دار تھا۔ حرین لڑکھڑاتے قدموں سے زین کے گھر آئی تو وہ سامنے چھوٹے سے اوپن کچن میں کھڑا پراٹھے سیک رہا تھا۔ اسے اس کی آہٹ سنائی دی تھی، لیکن وہ اپنے کام میں مصروف رہا، تو وہ چپ چاپ کمرے میں چلی گئی اور واپس اس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور سائم کو کوسنے لگی۔ کیوں کیا تم نے ایسا سائم؟ وہ اب ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اب رونے سے کیا فائدہ؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے۔ زین اپنے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے اندر آیا تھا۔ حرین بغیر اس کی بات کا جواب دیے روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا چپ ہو جاؤ۔ اب کی بار زین نے ذرا سخت لہجے میں کہا تو وہ چپ ہو گئی، لیکن آنسو اپنا راستہ بناتے بہہ رہے تھے۔ ناشتہ کر لو، مجھے بھوک نہیں ہے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کیے تھے حرین نے۔ کھاؤ گی تو بھوک بھی لگ جائے گی۔ زین نے ناشتہ اس کے سامنے رکھا۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں کھانا۔ حرین منہ پھیر کر بیٹھ گئی تھی۔ دیکھو، وہ تمہارا فیصلہ تھا اور یہ نکاح اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جسے ہمیں نہ چاہ کر بھی ماننا ہوگا۔ زین نے آج پہلی بار حرین کو اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ آپ میری ایک بات مانیں گے؟ زین اس کی آواز سے تصور سے باہر آیا تھا۔ بولو، کیا مجھے آپ سے طلاق چاہیے؟ مجھے لگتا اب تمہارے دماغ کا علاج کرنا پڑے گا۔ وہ یہ بات کہہ کر اس کا دماغ گھما گئی تھی۔ وہ غصے سے اس کے قریب آتا اس کا بازو سختی سے پکڑ چکا تھا۔ تمہیں یہ سب مذاق لگتا ہے؟ طلاق جیسے لفظ تمہیں مذاق لگتا ہے کہ شادی بھلے میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی، لیکن اب تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا شوہر، سمجھی؟ آئندہ میں نے اگر تمہارے منہ سے طلاق کا لفظ سنا، تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم یاد رکھو گی۔ وہ اب اس کے دونوں بازو سختی سے پکڑ کر کھڑا تھا۔ چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے۔ وہ سمٹ کر کھڑی تھی۔ زین کی دھمکی نے اسے خوف زدہ کر دیا تھا۔ درد ہوگا تبھی تو تمہیں کچھ سمجھ آئے گا نا؟ زین نے اپنی گرفت مزید بڑھا دی، لیکن اگلے ہی لمحے حرین بے ہوش ہوتی اس کی باہوں میں جھول گئی۔ وہ اس کے بازوؤں کو چھوڑتا اسے تھام کر بیڈ تک لایا اور اسے آرام سے بیڈ پر لیٹاتا خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ کمرے سے سیدھا چھت پر آیا تھا اور سگریٹ کی کش لینے لگا۔ اس کے کانوں میں طلاق کا لفظ ابھی تک گونج رہا تھا۔ اس طلاق لفظ نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی، اور آج پھر کوئی اس کے سامنے طلاق کا لفظ استعمال کر رہا تھا جس نے اس کے سارے زخم تازہ کر دیے تھے۔ اب ایجنٹ کے کام پر جانے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ گھر کو تالا لگاتا گھر سے نکلا تھا اور بغیر کسی کو بتائے وہ کہیں نکل آیا تھا۔ دور کہیں کوئی کار میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا تو اندر بیٹھے شخص نے اسے سلام کیا تھا۔ سر، اب مجھے لگتا ہے ہمیں انجام تک پہنچنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی زین کی تیوری چڑھی تھی۔ اسے کچھ یاد آیا تھا کہ جو میں نے تمہیں کام دیا تھا وہ ہوا کہ نہیں؟ جی سر، اس لڑکے کا سارا بایو ڈیٹا میں نے آپ کو میل کر دیا ہے، آپ چیک کر لیں۔ زین نے سامنے رکھے لیپ ٹاپ میں میل کھول کر دیکھا تو اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ یہی تو چاہیے تھا مجھے، تم جلدی سے اس پتے پر چلو۔ وہ اس آدمی کو کہتا خود لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرنے لگا۔
हुरैन उठी तो कमरे में कोई नहीं था। वो ज़ैन की बातें सोचकर खुद में ही समा गई थी। उसे उसके लहजे से खौफ आने लगा था। मुझे उस शख्स के साथ नहीं रहना, वो नफ़रत से बोली थी। उसका गला प्यास की वजह से खुश्क हो रहा था। उसने कमरे में नज़र दौड़ाई तो पानी कहीं भी नहीं था। तो वो उठकर किचन में आई और पानी पीते हुए सारे घर का जायज़ा लेने लगी। कैसी ज़िंदगी वो गुजार चुकी थी, और ये कैसी ज़िंदगी थी। वो अब खुद की गलती का सोचकर खुद ही शर्मिंदा हो रही थी। जब जैन घर में आया तो हुरैन उस वक्त सिंपल से ग्रे कलर के सूट में मलबूस किचन में खड़ी थी। वो अपने बाल पीछे करता किचन में आया और बोतल से पानी ग्लास में उड़ेलता गट गट पीने लगा। आप खाने में क्या खाएंगे, मुझे बता दें। मैं अपने लिए खाना बना रही हूँ, आपके लिए भी बना दूंगी। हुरैन ने जैन से पूछा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपना काम खुद करता हूँ। खाना भी खुद बना लूँगा, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। वो संजीदा लहजे में कहता हुरैन को नज़रअंदाज करता अपने लिए खाना बनाने लगा। मैं खाने में जहर नहीं मिलाऊंगी, पक्का। वो इतनी मासूमियत से बोली कि जैन अपनी मुस्कुराहट छुपा न सका। क्या पता मिला दो और फिर मेरे मरने पर कोई रोने वाला भी नहीं होगा, ना ही कोई जनाजे को कंधा देने वाला होगा। पता नहीं क्यों जैन की बात सुनकर हुरैन के दिल को कुछ हुआ था। उसकी आंखें पानी से भर गई थीं। क्या आप हमेशा से अकेले रहते हैं? उसने खुद को नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश की। नहीं, पहले माँ बाप साथ रहते थे, अब अकेला रहता हूँ। अब माँ बाप के साथ क्यों नहीं रहते? दूसरा सवाल, उनके साथ रहने के लिए मुझे मरना होगा, क्योंकि वो अल्लाह के पास हैं। वो इसी अंदाज में बात कर रहा था जैसे किसी दूसरे के बारे में बात हो। ओह, बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दें। हुरैन ने अपनी बात पर पछताते हुए कहा। वो मुख्तसर सा जवाब देता अपना काम करने लगा। हुरैन ने जो खाना बनाया था वो एक जला हुआ पराठा और एक ना समझ आने वाला ऑमलेट था, जिसे देखकर जैन ने उससे सवाल किया, तुम ये खाओगी और मुझे भी यही खिलाना चाहती थी? जी, क्या बुराई है इसमें? वो नाक सिकोड़ कर बोली। नहीं, बुराई तो कोई नहीं है, बस खाने के साथ जुल्म हुआ है। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? हुरैन को रोना आ रहा था। उसने कभी खाना नहीं बनाया था, हमेशा ही फरीद साहब ही खाना बनाते थे। देखो, मैंने सिर्फ एक छोटा सा मजाक किया है, अब तुम रोने ना लग जाना। पहले रो रो कर तुमने अपनी आंखें सुजा ली हैं। पता नहीं किस ख्याल के तहत ये बोल गया था वो, जिस पर पछता कर उसने अपना होंठ दांतों तले दबाया था। हुरैन जैन की बात सुनते शर्मा गई थी। वो चुपचाप वहाँ से निकलकर सामने रखे सोफे पर आकर बैठ गई और जैन को चोर नज़र से देखने लगी। जैन ने खुद पर हुरैन की नज़र को महसूस करता मुस्कुरा रहा था। तुम उसे रहने दो, ये खा लो जो मैंने बनाया है, और इसमें जहर नहीं मिलाया। जैन ने उसे उसकी बात लौटाई थी। हुरैन मुस्कुराती हुई जैन का बनाया हुआ खाना खाने लगी, जो वाकई काफ़ी अच्छा था। मुझे पता है तुम्हारे लिए इस घर में रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुमने काफ़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन मैं तुम्हें वैसी ज़िंदगी नहीं दे सकता। मैं एक आम इंसान हूँ जो इतना कमाता हूँ जितना रोज़ खाने में ही लग जाता है। क्या तुम मेरे साथ इस हाल में रह लोगी? वो कहकर चुप हुआ। मैं क्या बोलूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरी एक गलती ने मुझे कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। हुरैन की आंखें नम हो गई थीं। जैन ने अपना हाथ आगे किया हुरैन के आंसू पोंछने के लिए, लेकिन फिर वापस कर गया। मैं ये हक नहीं रखता। तुम कमरे में सो जाओ, मैं यहीं सो जाऊँगा। जैन ने सोफ़े की जानिब इशारा किया। हुरैन हाँ में सर हिलाती कमरे में चली गई। अजीब लड़की है, एक बार भी ये नहीं कहा कि आप कमरे में सो जाएं। मैं यहाँ सो जाऊँगी। जैन ने सोचा और फिर सोने के लिए सोफ़े पर लेट गया। हुरैन जब कमरे में आई तब उसे ख्याल आया कि उसने उसे इतना भी नहीं कहा कि आप कमरे में सो जाएं, मैं सोफ़े पर बाहर सो जाऊँगी। क्या सोच रहे होंगे, वो कैसी लड़की है? हुरैन, क्या होगा तुम्हारा? वो खुद को सुनाती खुद ही बेड पर लेट गई। थोड़ी देर गुजरने के बाद जब उसे नींद नहीं आए तो वो उठकर बाहर आ गई। तब उसे सोफ़ा खाली मिला। ये कहाँ गए? जैन, उसने जैन को पुकारा, लेकिन कोई जवाब ना पाकर वो वापस कमरे में जाने लगी। उसी वक्त दरवाज़ा खोलकर जैन अंदर आया था। आप इतनी रात को कहाँ गए थे? लोग सही कहते हैं, बीवी सवाल बहुत करती हैं। जैन ने दिल में एतराफ़ किया। मैं सैर करने गया था, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए। उसने झट से झूठ बोला। अच्छा, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही, चलें साथ में मिलकर सैर करते हैं। खुद की बात समझते ही हुरैन को शर्म ने आ घेरा। नहीं, अब मुझे नींद आ रही है, तुम भी जाकर सो जाओ, आ जाएगी नींद। जैन ने हुरैन से कहा और ख़ुद सोफ़े पर लेट गया। आप अंदर बेड पर सो जाएं, मैं यहाँ पर सो जाऊँगी। कहीं उसने मेरे दिल की बात तो नहीं सुन ली, जैन ने सोचा।
نہیں، میں یہیں پر ٹھیک ہوں، تم جاؤ سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے۔ حورین بھی کمرے میں آ کر سو گئی تھی۔ اگلی صبح زین ایک بندے کے ساتھ سائم ایوب کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے بیل دبائی۔ تھوڑی دیر بعد سائم گھر سے باہر آیا تھا۔ اس کے باہر آنے کی دیر تھی کہ زین نے اس کے سر پر وار کیا، جس سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ وہ لوگ اسے گاڑی میں ڈال کر کسی اندھیری جگہ پر لائے تھے، جہاں پر پہلے سے ہی 4-5 لوگ موجود تھے، جن کے چہروں کو کالے کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ زین شاہ کرسی پر بیٹھا ایک ٹانگ جھلا رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد سائم کو ہوش آیا تھا۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ غرایا تھا۔ اپنی آواز نیچی رکھو ورنہ دوبارہ بولنے کے قابل نہیں رہو گے، زین نے پستول اس کی کنپٹی پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ پستول کی ٹھنڈی ٹھار نال پر سائم کو اپنا جسم بے جان ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا قصور کیا ہے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تم لوگوں کا؟ حورین کو جانتے ہو زین؟ زین کے سوال پر سائم کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے، جواب دو۔ حورین کو جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں، وہ ایک بد کردار لڑکی ہے۔ ابھی اس کے الفاظ مکمل نہیں ہوئے تھے، زین نے گولی اس کی ٹانگ میں گھسا دی تھی۔ میری بیوی کے بارے میں بکواس کی تو ابھی صرف ٹانگ سے معذور کیا ہے، اگلی بار دنیا سے اٹھا دوں گا۔ زین کی آنکھوں میں قہر اترا تھا حورین کے کردار پر بات سن کر۔ سائم درد سے کراہ رہا تھا۔ وہ لڑکی پہلے میرے ساتھ محبت کرتی تھی، وہ تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی۔ سائم ابھی بھی اپنی کمینگی سے باز نہ آیا تھا۔ زین نے اس کے بال اپنی مٹھی میں لیے تھے۔ وہ میری ہو چکی ہے، وہ اس وقت میرے نکاح میں ہے۔ زین ایک جھٹکے سے اس کے بال چھوڑتا دور ہوا تھا۔ وسیم، یہ ہمارا خاص مہمان ہے، اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، وہ اپنے ایک آدمی سے کہتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ باہر آتے ہی اس نے اپنا حلیہ درست کیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ وہ کہاں سے آ رہا تھا۔ حورین کافی حد تک زین کو سمجھنے لگی تھی، وہ اسے اچھا لگنے لگا تھا، خاص طور پر اس کا خوبصورت لہجہ جو حورین کو اس کی طرف مائل کر رہا تھا۔ کہیں میں پھر سے کوئی غلطی تو نہیں کر رہی؟ دل کی بات سن کر وہ واپس سائم والی غلطی پر آ کر اٹک گئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ زین شاہ اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ آپ کب آئے؟ وہ ہڑبڑا گئی تھی، جب تک کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں، وہ کہہ کر اٹھی تھی۔ نہیں، تم رہنے دو، میں خود بنا لوں گا، زین نے اسے منع کیا۔ مجھے چائے بنانی آتی ہے۔ وہ زین کی بات سمجھ گئی تھی، اسی لیے بولا کہ اسے چائے بنانی آتی ہے۔ اچھا، پھر ٹھیک ہے، ورنہ میں چائے کے ساتھ کوئی ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتا، وہ مسکرا کر کہتا حورین کو چڑھا رہا تھا۔ حورین منہ بگاڑتی کچن میں چلی گئی۔ بڑے آئے میرا مذاق اڑانے والے، اب میں انہیں ایک اچھی چائے بنا کر پلاؤں گی نا، تب انہیں سمجھ لگے گی۔ حورین بھی کسی سے کم نہیں۔ حورین چائے کے 2 کپ ہاتھ میں لیتی زین کی دوسری سائڈ صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ زین نے جیسے ہی چائے کا پہلا گھونٹ لیا تو وہ حیران رہ گیا۔ چائے واقعی بہت اچھی بنائی تھی حورین نے۔ کیسی لگی؟ حورین نے اسے چپ دیکھ کر پوچھا۔ بہت اچھی بنی ہے، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ تم نے بنائی ہے۔ دیکھا؟ حورین ایک ادا سے بال پیچھے کرتی ہوئی بولی۔ اس کی ادا دیکھ کر زین کی نظریں اس پر ٹھہر سی گئی تھیں۔ ویسے آپ کیا کام کرتے ہیں؟ حورین کے سوال پر زین کے گلے میں چائے کا گھونٹ اٹک سا گیا تھا۔ آپ نہیں بتانا چاہتے تو کوئی بات نہیں، میں نے تو بس ایسے ہی پوچھ لیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ایک اخبارات کے آفس میں کام کرتا ہوں۔ اس نے ایک اور جھوٹ بولا تھا۔ اوہ اچھا، بہت محنت کا کام ہوگا نا؟ وہ بس زین سے بات کرنا چاہتی تھی۔ ہاں بس ٹھیک ہے، تم بتاؤ کیا کرتی رہتی ہو سارا دن، بور تو نہیں ہوتی؟ زین نے حورین کو کام والے ٹاپک سے ہٹانا چاہا۔ میں بس ایسی ہی کتاب پڑھ رہی تھی جو آپ کے کمرے میں پڑی تھی، کافی انٹرسٹنگ ہے۔ تمہیں کتابیں پڑھنے کا شوق ہے؟ جی بہت زیادہ، حورین نے چہکتے ہوئے جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کل تمہارے لیے اچھی اچھی کتابیں لاؤں گا۔ زین کے بولتے ہی حورین کا چہرہ جیسے کھل اٹھا تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ حورین خوشی میں زین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے چکی تھی، جسے دیکھ زین کو عجیب سا سکون محسوس ہوا تھا۔ تم بھی بہت اچھی ہو۔ تھینکس۔ اچھا، اگر تم ہاتھ چھوڑو تو مجھے کچھ کام سے باہر جانا ہے۔ زین نے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا تھا جو ابھی تک زین کے ہاتھ کو تھامے ہوئی تھی۔ حورین نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ وہ تم اپنی خوشی میں مجھے خوشی دے چکی ہو، زین نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ حورین زین کا یہ انداز دیکھ کر نظر جھکا گئی۔
اچھا میں کسی ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں، تم دروازہ اچھے سے لاک کر لینا۔ جب بھی دروازے پر دستک ہو تم نے پوچھنا ہے کہ کون ہے، میرے سوا کسی اور کے لیے دروازے مت کھولنا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ وہ حرین کو سمجھاتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ حرین نے بھی دروازہ اچھے سے لاک کیا اور خود اپنے کپڑوں کو دیکھ کر سوچنے لگی، میں تو ایسے ہی گھوم رہی ہوں، کیا پتہ اس لیے میں انہیں اچھی نہ لگوں۔ میں کوئی اچھا سا ڈریس پہن کر تیار ہو جاتی ہوں، جب وہ آئیں گے تو میں ایک اچھی بیوی کی طرح سج کر کھڑی ہوں گی۔ وہ خوشی سے کہتی اپنے کپڑے ڈیسائیڈ کرنے لگی۔ سر، ہم نے ہر طرف دیکھ لیا ہے لیکن وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم لوگوں سے ایک لڑکا نہیں سنبھالا گیا؟ جس کام کے تم لوگ آفیسرز ہو، ڈیوٹی بھی ڈھنگ سے نہیں کرتے۔ زین شاہ وہاں موجود اپنے آدمیوں پر غرایا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زائم وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اسے ڈھونڈو، وہ زخمی حالت میں زیادہ دور نہیں جا پائے گا۔ زین نے ان سب کو کہا، سر ہم نے ہر طرف دور دور تک دیکھ لیا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں گیا ہے۔ تو کیا اسے زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا؟ زین نے ایک آدمی کو دھکیل کر غصہ کم کرنے کے لیے تیز تیز سانس ہوا میں خارج کرنے لگا۔ سر وہ ایک عام لڑکا تھا، اس کے بھاگنے پر آپ اتنا بڑا رد عمل ظاہر کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، وہ ایک عام انسان نہیں بلکہ شبیر کا بندہ ہے۔ زین کے بولنے پر وہاں موجود سبھی آفیسرز کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ تم بیوقوف لوگ نہیں جانتے، میں پچھلے 2 سالوں سے پاگلوں کی طرح شبیر کو ڈھونڈنے میں لگا ہوں۔ بہت کوشش کے بعد اس کا ایک آدمی ہاتھ لگا تھا، وہ بھی تم لوگوں کی لاپرواہی کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ زین کے چہرے پر 2 سالوں کی محنت کی تھکن ظاہر ہونے لگی تھی۔ زین شاہ کراچی کسی مشن کے تحت آیا تھا۔ وہ ایک خفیہ ایجنٹ تھا جسے ایک مشن دیا گیا تھا، شبیر نامی شخص کو پولیس کے سامنے آ کر کھڑا کرنا تھا۔ شبیر ایک بہت بڑا گنڈا تھا جس نے کئی لوگوں کی جان لی تھی، کئی گاؤں پر قبضہ جما لیا ہے، جس کی پہنچ دور دور تک تھی، جسے پکڑنا ناممکن سا لگتا تھا۔ لیکن زین نے یہ مشن خود پر اعتماد رکھتے ہوئے لیا تھا۔ وہ پچھلے 2 سالوں سے دن رات اس مشن پر کام کر رہا تھا، جس کی محنت نے رنگ دکھایا بھی تھا سائم کو اس کے سامنے لا کر، لیکن آج قسمت نے اسے دھوکہ دے دیا تھا۔ زین کا سر چکرا رہا تھا اور اسی وقت اسے حرین کا خیال آیا تھا۔ حرین، وہ تو گھر پر اکیلی ہے، کہیں سائم اسے نہیں، میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ زین تیزی سے گاڑی میں بیٹھتا گھر کے لیے روانہ ہوا تھا۔ وہ اتنی تیز گاڑی کبھی نہیں چلاتا تھا، لیکن آج بات اس کی حرین کی تھی۔ وہ پورے راستے حرین کی سلامتی کی دعائیں کر رہا تھا۔ 2 گھنٹے کا سفر اس نے آدھے گھنٹے میں طے کیا تھا۔ وہ تیز رفتار سے گھر کی جانب بڑھا اور بغیر سوچے اس نے گھر کے دروازے کو ٹکر مار کر توڑ دیا۔ حرین، حرین! وہ گول گھومتا حرین کو آوازیں دے رہا تھا۔ اس کا دل کچھ غلط ہونے کی علامت سے ڈرا رہا تھا۔ حرین، کہاں ہو تم؟ وہ کمرے میں گیا تو حرین وہاں بھی نہیں تھی۔ زین کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ یا اللہ، میری کسی بھی غلطی کی سزا آپ حرین کو مت دیجیے گا۔ زین نے تھک کر ایک بار حرین کو آواز لگائی، حرین! آپ آ گئے؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ حرین جو صوفے کی پچھلی سائڈ سے ظاہر ہوئی تھی۔ زین بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کی طرف بڑھا اور اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ حرین، تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں پتہ ہے میں کتنا ڈر گیا تھا، مجھے لگا میں نے تمہیں کھو دیا۔ زین باری باری اس کا سر چومتا جذباتی حالت میں اپنی کیفیت بیان کر رہا تھا۔ حرین اس کی یہ حالت دیکھ حیران تھی۔ زین، آپ کو کیا ہوا ہے؟ حرین نے پریشانی سے زین سے سوال کیا۔ تم میرے لیے اتنی اہم ہو گئی ہو، میں نہیں جانتا تھا، لیکن اب جب تمہیں کھونے کے احساس سے مجھے بہت ڈرا دیا تھا، مجھے ایسا لگا میری سانس بند ہو جائے گی۔ زین اسے دیوانوں کی طرح اپنے سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ حرین نے اپنا کندھا گیلا ہوتا محسوس کیا تو وہ ایک دم سے اس سے الگ ہوئی۔ زین، کیا ہوا ہے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حرین پریشان سی زین کا چہرہ اپنے ہاتھ کے پیالے میں بڑھتی اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ مجھے دیکھیں، میں ایک دم ٹھیک ہوں، آپ کے سامنے کھڑی ہوں۔ زین نے حرین کے ہاتھ لے کر اپنے لبوں سے لگائے۔ تم میری زندگی کا اہم حصہ بن چکی ہو، یا ایسا کہنا صحیح ہوگا تم میری زندگی بن چکی ہو۔ ان کچھ دنوں میں تم میرے لیے سب کچھ بن گئی ہو۔ وہ اپنے دل کو کھول کر رکھ چکا تھا حرین کے سامنے۔ آپ پہلے ادھر آئیں، بیٹھیں۔ حرین زین کو صوفے پر بٹھاتی خود کچن سے پانی لے کر آئی اور خود زین کو پلانے لگی۔ زین نے حرین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ آپ کے دل اور میرے دل کے درمیان اب فاصلہ نہیں رہا۔ آپ نے کب میرے دل میں اتنی جگہ بنا لی میں خود نہیں جانتی۔
حرین زین کو صوفے پر بٹھاتی خود کچن سے پانی لے کر آئی اور خود زین کو پانی پلانے لگی۔ زین نے حرین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ آپ کے دل اور میرے دل کے درمیان اب فاصلہ نہیں رہا۔ آپ نے کب میرے دل میں اتنی جگہ بنا لی میں خود نہیں جانتی۔ مجھے لگا تھا سائم والے دھوکے کے بعد میں کبھی زندگی کی طرف نہیں لوٹ سکوں گی، لیکن آپ نے مجھے زندگی کے اصل معنی سمجھائے۔ مجھے سمجھایا محبت صرف تعریف یا باتیں کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ محبت تو ایک بہت خوبصورت احساس ہے جو لفظوں سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ میرے دل کا سکون بن گئے ہیں۔ میں آپ کو بہت پہلے ہی دل سے اپنا شوہر قبول کر چکی ہوں، بس بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ حرین کی بات سنتے ہی زین نے مسکرا کر حرین کی پیشانی چومی تھی اور پھر وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اس وقت ساری پریشانیاں بھول چکا تھا۔ اگلی صبح جب حرین کی آنکھ کھلی تو وہ زین کے سینے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ وہ ایک نظر زین کے پرکشش چہرے پر ڈالتی پھر شرما کر اپنا منہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ مجھ سے شرما کر میری ہی سینے میں چھپا جا رہا ہے، زین نے شرارت سے کہہ کر حرین کی کمر پر ہاتھ رکھا۔ جی نہیں، میں آپ کو نہیں دیکھ رہی تھی، حرین نے مصنوعی جھوٹ کہا۔ اچھا جی، وہ اسے اور قریب کرنے لگا۔ زین مجھے جانے دیں اور آپ بھی اٹھ جائیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ نماز کا وقت جا رہا ہے، اس لیے چھوڑ آؤں، ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا آج تمہیں خود سے دور کرنے کا۔ زین آپ بھی نہ۔ حرین جلدی سے اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی تھی۔ آج اس کے گالوں پر زین کے نام کی لالی اسے دنیا سے سب سے حسین لڑکی بنا رہی تھی۔ نماز پڑھ کر حرین کچن میں چلی گئی۔ وہ زین کے سامنے آنے سے شرما رہی تھی، اس لیے واپس کمرے میں نہیں گئی تھی۔ کیا ہوا؟ خیریت ہے جو مجھے ناشتے کے لیے بھی نہیں اٹھایا؟ زین کچن میں آتے ہوئے بولا۔ وہ بس میں آنے والی تھی آپ کو بلانے کے لیے، اس نے فوراً بات بنائی۔ اچھا، ویسے کیا بنا رہی ہو؟ جلا ہوا پراٹھا اور نہ سمجھ آنے والا آملیٹ؟ زین نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ نہیں، آج میں نے بہت اچھے پراٹھے بنائے ہیں، آپ خود دیکھ لیں، اور آملیٹ بھی بہت اچھا بنا ہے۔ میں اب بہت کچھ بنانا سیکھ چکی ہوں۔ یہ تو ابھی بات ہے، میری بیوی بھی کھانا بنانا سیکھ چکی ہے، ورنہ ساری زندگی مجھے ہی اپنے ان ہاتھوں سے کھانا پکانا پڑتا ہے نا، زین نے حرین سے کہا۔ ہاں لیکن اب میں آ گئی ہوں نا، اب آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سارے کام کر دیا کروں گی۔ اب آپ جائیں بیٹھے، میں ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ اچھا، زین نے حرین کے پلٹتے اس کا گال چوما تھا اور پھر کچن سے نکل کر صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ حرین بیچاری تو اس اچانک ہوئی حرکت پر سٹپٹا گئی تھی۔ واقعی کافی اچھا ناشتہ بنایا ہے تم نے، حور۔ آج پہلی بار زین نے اسے حور کہہ کر پکارا تھا، جسے سنتے ہی حرین کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا تھا۔ زین، آج آپ کام پر نہیں جائیں گی؟ کیوں؟ کیا تمہیں میں اچھا نہیں لگ رہا جو دور بھیجنا چاہتی ہو؟ زین نے اسے چھیڑا۔ نہیں، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے، میں تو یہ بول رہی تھی کہ اگر آپ کام پر نہیں جائیں گے تو کیسے، کہاں سے آئیں گے، اور اگر پیسے نہیں آئیں گے تو ہم کیا کریں گے، اس لیے آپ کا کام پر جانا بہت ضروری ہے۔ واہ بھائی، تم تو میرے ساتھ رہ کر کافی سمجھدار ہو گئی ہو، زین نے اس کا نام کھینچ کر کہا۔ جی نہیں، میں پہلے سے ہی بہت سمجھدار تھی۔ ہاں، اب آپ میرے ساتھ رہتے رہتے سمجھدار بن رہے ہیں۔ حرین نے ہنستے ہوئے زین کو اس کی بات لوٹائی تھی۔ حور، آج تم سے دور جانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا، لیکن کیا کروں، جانا پڑے گا۔ ایک منٹ، ایک بات تو تم سے پوچھنا ہی بھول گیا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ کل رات تم کہاں پر سو رہی تھی؟ میں نے تو تمہیں ہر طرف دیکھ لیا تھا، لیکن تم مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ میں نا صوفے پر بیٹھ کر آپ کا انتظار کر رہی تھی، اور پھر پتہ ہی نہیں چلا جب مجھے نیند آ گئی، اور میں نیند میں صوفے سے گر کر صوفے کی سائڈ پر ہو گئی، جہاں سے نظر آنا مشکل ہے۔ اوہ، مطلب تم صوفے سے گر رہی تھی؟ واہ، زین نے کہکہا لگایا۔ آپ کو ہنسی آ رہی ہے؟ اگر مجھے چوٹ لگ جاتی تو؟ اوہ، چوٹ سے یاد آیا، آپ رات اتنے پریشان کیوں تھے، اور بار بار مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہے تھے کہ میں ٹھیک تو ہوں نا؟ حرین نے تھوڑی پر انگلی رکھتے سوچتے ہوئے پوچھا۔ میری جان، بس ایسے ہی مجھے لگا کوئی مجھے تم سے دور کر دے گا، بس اس بات کا ڈر تھا۔ زین نے اصل بات ابھی بھی حرین کو نہیں بتائی تھی۔ ایسا کیوں لگا آپ کو؟ میں کیوں نہیں جا رہی، کہیں نہیں جا رہی آپ سے دور، کوئی کر کے تو دکھائے مجھے آپ سے دور، میں نے اس کا منہ نہ توڑ دیا تو بات کیجیے گا۔ زین کی بات سنتے ہی حرین کو غصہ آ گیا تھا۔ اللہ اللہ، میری جان کا غصہ تو بہت خطرناک ہے۔ زین نے مسکرا کر حرین کو اپنے سینے سے لگایا۔ اچھا، میں چلتا ہوں، تم اپنا بہت خیال رکھنا۔ وہ حرین کو احتیاط سے کہتا خود سائم کو ڈھونڈنے نکل چکا تھا۔ کیا ہوا وسیم، سائم کو کچھ پتہ چلا؟ زین واپس اسی جگہ آ گیا تھا جہاں سے سائم بھاگا تھا۔ نہیں سر، پتہ نہیں اچانک وہ کہاں غائب ہو گیا ہے، اور سننے میں آ رہا ہے شبیر پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہے۔ وسیم نے ساری تفصیلات زین کو بتا دیں۔ اس کے پاکستان چھوڑنے سے پہلے ہم اسے پولیس کے سامنے کھڑا کرنا ہوگا، ورنہ مجھ سے میری ڈیوٹی چھن جائے گی۔
زین نے وسیم سے کہا، جسے سن کر وسیم بھی پریشان ہو گیا تھا۔ یہ مشن انہوں نے اپنی ڈیوٹی داؤ پر لگا کر لیا تھا۔ تم سارے لیپ ٹاپ آن رکھو، ساری ڈیٹیلز دیکھو، کہیں نہ کہیں سے تو کچھ پتہ چلے گا۔ زین کے کہتے ہی وسیم نے سارے لیپ ٹاپ آن کر کے رکھ دیے تھے، جن کی اسکرین پر شبیر کے خلاف سارے ثبوت نظر آ رہے تھے، سوائے اس کے چہرے کے جو وہ ہمیشہ چھپا کر رکھتا تھا۔ اس میں ایک اہم بات تھی کہ وہ لوگوں کے سامنے کم ہی آتا تھا۔ زین کافی غور سے اسکرین کو دیکھ رہا تھا، تبھی اسے شبیر کے ساتھ چلتا سائم نظر آیا۔ اسے شبیر کے اتنے قریب دیکھ کر زین کو اندازہ ہوا تھا کہ سائم کوئی اور نہیں بلکہ شبیر کا بیٹا تھا۔ مطلب سائم کے گھر سے ہی اسے شبیر مل سکتا تھا۔ اوہ، تو یہ تھا پوائنٹ۔ وسیم، جلدی سے گاڑی نکالو اور اسی وقت سائم کے گھر چلو۔ وہ وسیم سے کہتا خود بھی اسی تیز رفتاری سے اٹھا تھا اور وسیم کے ساتھ آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اگلے 1 گھنٹے بعد وہ لوگ سائم کے گھر کے باہر کھڑے تھے، جہاں پر تالا لگا کر سیل کیا گیا تھا۔ شبیر کے ساتھ ساتھ اس کا بیٹا بھی بہت چلاک ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب ہم اس کے ذریعے ہی شبیر تک پہنچیں گے، اسی لیے وہ منظر عام سے غائب ہوا ہے، زین نے سوچ کر کہا، اور پھر وہ واپس گاڑی کی طرف آیا اور گاڑی سے گن نکال کر دروازے پر لگے تالے پر وہ گولیاں چلانے لگے۔ بالآخر وہ تالا ٹوٹ چکا تھا۔ وہ دونوں ہی گھر کے اندر داخل ہوئے تو اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ زین نے موبائل کی ٹارچ لائٹ آن کی اور پورے گھر کی تلاشی لینے لگا، جہاں پر کوئی ثبوت نہیں چھوڑا گیا تھا۔ وہ پلٹا ہی تھا کہ اسے ایک اور دروازہ نظر آیا تھا، جو کہ ٹھیک دیوار کی دوسری طرف تھا۔ وہ جلدی سے اس دروازے کی طرف آیا، جو بہت مضبوطی سے لاک کیا گیا تھا، جسے عام انسان کا کھولنا ناممکن تھا۔ لیکن زین شاہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ ایک بہت سمجھدار ایجنٹ تھا۔ اس نے اپنی کوشش سے وہ خفیہ دروازہ بھی کھول دیا، جہاں پر اسے وہ سب مل گیا تھا جس کا اسے انتظار تھا، یعنی شبیر کا سارا کچا چھٹا وہاں پر موجود تھا۔ زین کے چہرے پر کامیابی کی مسکراہٹ سج گئی تھی، لیکن یہ تو پل کا کھیل تھا۔ اگلے ہی لمحے آنے والے فون نے زین کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ فون شبیر کا تھا، جس میں سے حرین کی چیخو پکار سنائی دے رہی تھی۔ زین، پلیز مجھے بچا لے، یہ لوگ بہت گندے ہیں، یہ مجھے کچھ کر دیں گے۔ حرین کافی ڈری ہوئی لگ رہی تھی، اور پھر فون کٹ گیا تھا۔ کیا ہوا سر؟ وسیم نے زین کو بت بنا دیکھ اسے ہلا کر پوچھا۔ سر کیا ہوا ہے؟ کس کا فون تھا؟ وسیم، شبیر کا فون تھا۔ اس کمینے نے میری بیوی کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ وہ جان چکا ہے زین شاہ کی کمزوری اس کی بیوی ہے۔ وسیم، ہمارے اس مشن کی وجہ سے میری بیوی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ زین کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ شبیر کے 1000 ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دے۔ سر، آپ فکر نہ کریں، ہم انہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ آپ بات کریں شبیر سے، وہ کیا بولتا ہے؟ ہاں۔ وسیم بات سنتے ہی زین نے شبیر کا نمبر ملایا۔ ہیلو شبیر، تیری دشمنی مجھ سے ہے، تو حرین کو جانے دے۔ دیکھ، تو میرے ساتھ جو کرے گا میں پھر بھی تجھے زندہ چھوڑ دوں گا۔ اگر تو نے میری حور کو ہاتھ بھی لگایا تو تیری لاش بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ زین شاہ کی آواز میں تپش تھی۔ زین شاہ، چل ایک ڈیل کرتے ہیں، تو یہ مشن چھوڑ دے، میں تیری حور کو چھوڑ دوں گا۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا، اور اس وقت تیرے سارے ثبوت میرے پاس ہیں۔ تیرے بیٹے کے گھر پر کھڑا ہوں میں، جہاں تو نے اپنی قبر بنائی ہوئی ہے۔ زین شاہ پھنکار رہا تھا۔ زین کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے شبیر کی رنگت پھیکی پڑی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ شیطان سی ہنسی ہنسا تھا۔ چل جا، یہ سارے ثبوت پولیس کو دے، بدلے میں تیری حور کی لاش تیرے گھر پر بھیجوں گا۔ شبیر کی بات سنتے ہی زین کا دل کانپ گیا تھا۔ دیکھ، تو حور کو کچھ نہیں کرے گا، پھر تو وعدہ کر مشن کو چھوڑ دے گا۔ اگر میں نے اس مشن کو چھوڑا تو میری ڈیوٹی، میرا فرض مجھ سے چھن جائے گا، لیکن میں فرض کے لیے اپنی حور کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ یہ کیسی کشمکش تھی؟ زین شاہ بول، اب کیوں چپ ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے چھوڑ دیا یہ مشن، میں نے تیرے خلاف کوئی ثبوت نہیں دیکھا۔ اب ڈیل کے مطابق تو بھی حور کو چھوڑ دے۔ نہیں نہیں، اتنی آسانی سے کہاں؟ کیا پتہ یہاں میں حور کو چھوڑوں، وہاں تم میرے ساتھ غداری کر لو۔ تو پھر کیا چاہتے ہو تم؟ زین نے بے بسی کی حالت میں کہا۔ شبیر کچھ دیر چپ رہا اور پھر بولا، تمہیں میں ایک ایڈریس بھیج رہا ہوں، وہاں آ جاؤ، تمہیں تمہاری حور وہیں پر مل جائے گی۔ اور ہاں، میرے ساتھ چالاکی کرنے کا سوچنا بھی مت، ورنہ تمہاری حور کی سانسیں میرے ہاتھ میں ہیں۔ ٹھیک ہے، تم بتاؤ مجھے کہاں آنا ہوگا۔ کچھ وقت بعد زین شبیر کے بھیجے گئے ایڈریس پر پہنچ چکا تھا۔ وہ ایک ویران جگہ تھی، جہاں ایک پرانی فیکٹری کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ فیکٹری کے اندر آیا تو حور کرسی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے حور کے قریب آ کر اسے ان رسیوں سے آزاد کرنے لگا، اور پھر اسے اپنی باہوں میں بھر کر باہر لے آیا، جہاں پر شبیر اپنے بندوں کے سمیت کھڑا تھا۔ اسے ساتھ ہی سائم بھی کھڑا تھا۔ اب تم کہاں جاؤ گے شبیر؟ شبیر نے گولی چلانے کے لیے گن نکالی تھی کہ وہاں پر پولیس پہنچ چکی تھی۔ وہ سب پولیس کے ہاتھ لگ چکے تھے۔ زین نے حرین کو بھی بچا لیا تھا، اور اپنے فرض کو بھی۔ وہ خود تو اس مشن سے ہٹ گیا تھا، لیکن اس نے وسیم کو سب سمجھا دیا تھا۔ زین شاہ، یہ شبیر کے ساتھ غداری تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ پہلے تم اپنے اس لاڈلے کے ساتھ جیل کی سلاخوں کے پیچھے سیر کرو، پھر مجھے بھی دیکھ لینا۔ زین شاہ نے پولیس والوں کو اسے لے جانے کا اشارہ کیا۔
زین حور نے کہ ہوش میں آتے ہی اسے پکارا۔ جی میری جان، میری حور، تم ٹھیک تو ہو نا؟ مجھے معاف کر دو، میں تمہاری حفاظت نہیں کر پایا۔ ایسے نہ بولیں، آپ ایک بہت اچھے شوہر ہیں اور ایک اچھے اور ایماندار ایجنٹ آفیسر بھی۔ تم کیسے جانتی ہو میں ایجنٹ ہوں؟ میں کافی پہلے سے یہ سب جان چکی تھی، لیکن مجھے لگا آپ خود مجھے بتائیں گے۔ حور میری جان، مجھے معاف کر دو، میں تم سے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہتا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں اور بابا نے میرے لیے ایک بہترین ہم سفر کا انتخاب کیا ہے۔ حور زین کے گلے لگتے بولی۔ اسے اس کے بابا فرید نے بھی معاف کر دیا تھا اور اب زین اسے ایک شاندار گھر میں لے آیا تھا جہاں حورین اور زین خوشی خوشی رہنے والے تھے۔